बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान शाहरुख शाह और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। नाजरीन, कराची में एक हाई प्रोफाइल केस इस वक्त जो है वो चल रहा है, मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस। एक नया जो रुख है वो इख्तियार कर चुका है। मारूफ अदाकार के बेटे साहिर हसन की गिरफ्तारी के बाद ऐसे तहलका खेज इंकिशाफात सामने आ रहे हैं जिन्होंने सबको हैरान कर दिया है। ये सब एक महज कत्ल केस है या उसके पीछे एक मुनज़्ज़म मंशियात का नेटवर्क छुपा हुआ है। बड़े बिजनेसमैन, सियासतदान और बासर अफराद के नाम उस मामले में कैसे जुड़ गए हैं वो भी हम जानेंगे आज के प्रोग्राम में। और इसी केस के हवाले से दीगर जो पेचीदा मसाइल है और जो उसका केसेस में जो इंकिशाफात सामने आ रहे हैं उसका भी हल निकालने की आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे। हमें ज्वाइन किया है, एंकर पर्सन है, सीनियर जर्नलिस्ट है बिलाल खान साहब, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। बिलाल, बताइएगा, एक हाई प्रोफाइल केस जो है वो ये बन चुका है और पूरे इस वक्त एक पहले तो एक कत्ल केस था, कत्ल केस के बाद एक मुनज़्ज़म मंशियात का नेटवर्क अब खुल के सामने आ रहा है जिसमें साजिद हसन एक मारूफ जो एंकर पर्सन है, जर्नलिस्ट भी है और शोबिस से भी उनका ताल्लुक जो है वो रहा है। उनका बेटा हालिया दिनों में गिरफ्तार हुआ है। क्या समझते हैं मजीद उसने जो नाम दिए हैं इस केस में, आपने क्योंकि अच्छा फॉलो कर रहे हैं इस केस को, तो बताइएगा इसके मजीद हकाइक क्या हैं? शाहरुख, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में लेने के लिए। और अभी आपने तस्करा किया कि जो एक्टर हैं साजिद हसन साहब बड़े सीनियर एक्टर हैं, उनसे हमारी बात भी हुई। उन्होंने कहा कि मैं इस वक्त बड़े मुश्किलात का शिकार हूँ, जो इज़्ज़त थी वो डूब चुकी है और पुलिस इस वक्त इन्वेस्टिगेट कर रही है। उनके खैर बड़े मिले जुले से तासुरात थे, फीलिंग्स उनकी वो एक बाप की तरह ही थी। लेकिन जो साहिर ने बड़े इंकिशाफात किए हैं वो तहलका खेज़ हैं, क्योंकि 10 से 11 या फिर गालिबन 12 नामों का उन्होंने अब तक नाम लिया है। प्रॉपर एक तादाद सामने नहीं आई, लेकिन बहरहाल उन्होंने बड़े बाप की जो औलादें थीं उनका नाम ले लिया है, सैगा राज में रखा गया उन नामों को। और अब मैंने आपको आज सुबह भी कहा था, ब्रेकिंग दी थी, और उससे पहले भी अरमोगान के जो वालिद हैं कामरान कुरैशी से हमारी मुलाकात होती है गालिबन एक हफ़्ता पहले। आज अगर लगाएं तो 7 दिन पहले की मुलाकात है मेरी पहले उनसे। उनके साथ पूरा एक दिन गुजारने के बाद ये पता चला कि वो एक ऐसी शख्सियत है जो अनप्रेडिक्टेबल है। कभी भी एग्रेसिव हो जाते हैं, कभी पोलाइट हो जाते हैं, कभी क्या मौक़िफ़ है, कभी क्या मौक़िफ़ है, लेकिन उनके जो पॉइंट्स हैं वो बड़े वैलिड हैं। अब हम आ जाते हैं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर कि पुलिस ने जो एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड करवाए हैं, चाहे वो शिराज़ की बात करें, चाहे वो हम अरमोगान की बात करें। पहले शिराज़ का बयान आया, फिर अरमोगान का बयान आया। ये दोनों बयान बड़े काबिल गौर हैं क्योंकि इस बयान की बेस के ऊपर सारे एलिबाइज, यानी कि वो जो बातें कर रहे हैं उसके प्रूफ्स मौजूद होने चाहिए। अब पुलिस के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर उसने कहा है कि मैं रात को गाड़ी लेकर निकला हूँ तो रात की फुटेज होना ज़रूरी है। अगर उसने कहा है कि मैं और शिराज़ फ्रंट सीट पर बैठे हुए थे तो शिराज़ और उसकी तस्वीर आना ज़रूरी है। अगर वो कहते हैं कि मैं नॉर्दर्न बाईपास से गया हूँ, मैं माइकोलाची से नेटी जेटी के पुल से गया हूँ, ये सारी अब दौड़ लग गई है एलिबाइज की। फिर मिल जाती है एक लाश की कब्र कुशाई भी आपने देखा कि हुई, डीएनए रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी कराची यूनिवर्सिटी से उस लैब के अंदर। ये मामला उलझता चला जा रहा था, लेकिन सीआईए की अगर बात करें या फिर एवीसीसी की बात करें, फिर बात आती है बड़े इदारों की। ये पुलिस के बस का काम नहीं था। पुलिस ने 1.5 महीना सिर्फ और सिर्फ इस मामले को ढील देने की कोशिश की। वही लोग जो आज गिल्टी हैं, कस्टडी के अंदर हैं, जिनसे एतराफ़ कराया जा रहा है, 1.5 महीने तक वो खुले घूम रहे थे। जब ये मामला हसास इदारों को दिया जाता है, जब ये मामला मुक़्तदर हलकों को दिया जाता है, उस वक्त ये गुत्थियाँ सुलझना शुरू होती हैं। इस वक्त एक ही पॉइंट काबिल गौर है कि बड़े बड़े नाम सामने आएंगे और कुछ नामों को सैगा राज में रखा जाएगा। जो कमज़ोर नाम होंगे, जैसे कि शोबिस इंडस्ट्री होगी, सबसे कमज़ोर इंडस्ट्री है इस वक्त, अगर उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाए तो वो सामने आएंगे, उनसे इन्वेस्टिगेशन भी होंगी। लेकिन ऐसे भी बड़े नाम होंगे, मैं आपको बड़े वसूख से बता रहा हूँ, ब्यूरोक्रेट्स होंगे, पॉलिटिशियंस होंगे और बड़े बिजनेसमैन होंगे जिनके बच्चे इस वक्त शराब की बात कर लें, नशे की बात कर लें, ड्रग्स, गैर मुल्की जो ड्रग्स है, 40-40 लाख 20-20 लाख के ये ड्रग्स होते हैं, उनको मंगवाने में, ख़रीदने में और फ़रोख्त करने में ये वो नाम सामने आएंगे। अभी
اچھا بلال، یہ بھی بتائیے گا کہ شروع میں جب مصطفیٰ عامر قتل کیس کا جب معاملہ ہوا انیشیل اسٹیجز پہ اس کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی، یہ واقعہ سامنے آتا ہے جب ڈی ایس پی فائرنگ سے زخمی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے گھر پہ جب ریڈ ہوتی ہے ارمغان کے گھر پہ، تب جب فائر لگتا ہے ڈی ایس پی صاحب کو، اس کے بعد پھر جو ہے وہ یہ کیس سامنے آتا ہے کہ یہاں پہ پولیس کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے، بنگلے سے فائرنگ کی گئی ہے. اس کے بعد پھر یہ کیس کھل کے سامنے آتا ہے، اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ جنوری کا کیس ہے. جنوری میں یہ قتل ہوا، اور اس کے بعد یہ کیس تقریباً ایک ہفتے یا 2 ہفتے کے بعد پھر جو ہے وہ منظر عام پہ آتا ہے. تو اس کو کیس کو چھپانے کی کوشش کیوں کی گئی؟ اور جب یہ ارمغان ہے، ارمغان کا یہ بھی جو ہے وہ پریٹینڈ کیا جا رہا تھا کہ وہ دماغی توازن سے تھوڑا سا مینٹلی ال ہے، تو ایسا کوئی صداقت ہے ان باتوں میں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے بارہا دیکھا، ہم نے شاہ رخ جتوئی کو بھی دیکھا، ہم نے نتاشا کو بھی دیکھا، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں ارمغان قریشی کو. یہ ہوتا یہ ہے کہ جب یہ کمرہ عدالت میں جاتے ہیں تو وہاں پر تھوڑی سی طبیعت ناساز ہو جاتی ہے، ماحول کا پریشر ہوتا ہے، جو مشقت کرائی گئی ہوتی ہے رات بھر اس کے اثرات ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں افیکٹ کرتی ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ابھی تک یہ واضح ہوا ہو کہ وہ دماغی طور پر جو ہے وہ ان کا ذہنی توازن تھوڑا سا ڈس بیلنس ہو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ارمغان نے اعتراف کر لیا ہے، شیراز نے اعتراف کر لیا ہے، اگر یہ کمرہ عدالت میں جا کے اپنا بیان بدل دیتے ہیں تو پھر آپ کہاں کھڑے؟ تو آپ کو اپنی انویسٹیگیشن انٹیروگیشن کو اتنا مضبوط رکھنا ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں ایلیبائز، کیونکہ اگر میں کوئی بات کر رہا ہوں تو میرے پاس اس کا پروف ہونا ضروری ہے، ورنہ پیمرا آ جائے گا. اسی طرح اگر کوئی بیان ریکارڈ کرا رہا ہے تو اس کے ایلیبائز یعنی کہ اس کی حقیقت آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، تو آپ کہیں مار نہیں کھائیں گے. کیونکہ ہوگا یہی ابھی آپ کمرے عدالت میں دیکھیں گے کہ وہ بیان سے مکر جائیں گے کہ انڈر پریشر میں نے دیا، میں نشئی ہوں، میں شرابی ہوں، میں واٹ سو ایور آئی ایم ہیونگ ڈرگس ان مائی لائف. تو اگر وہ وڈرال ہوتا ہے جب نشہ اتر رہا ہوتا ہے تو بھائی نشہ اتر رہا تھا، مجھے دوبارہ نشہ نہیں ملا، اس لیے میں نے یہ بیان اعتراف کر لی. یہ ہوگا، یہ چیز آئے گی سامنے. سوال یہاں پر ایک پیدا ہوتا ہے، شاہ رخ آپ اس کیس کو پہلے دن سے فالو کر رہے ہیں، مجھے اچھا لگا کہ آپ نے جس طرح سے اس چیز کو ٹیک اپ کیا. لڑکی کا تذکرہ کیوں نہیں کر رہے آپ؟ وہ لڑکی کہاں گئی؟ پہلے نام آتا ہے مارشا، دوسرا نام آتا ہے اینجلینا، تیسرا نام آتا ہے زوما یا روما. ابھی خبر آ رہی ہے کہ بیان ریکارڈ کرا لیا ہے، واٹس ایور واللہ عالم، اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ بیان ریکارڈ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. لیکن ٹھیک ہے، ایک فیمنن اور وہ فیمیل سائڈ ہے، آپ اس کو صیغہ راز میں رکھیں گے، نام رکھیں گے، لیکن کیا اداروں کی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ اس چیز کو بھی شیئر کیا جائے کہ اصل حقیقت کیا ہے؟ ہم نے والدہ کا انٹرویو کیا، والدہ کے ساتھ ساری ہمدردیاں ہیں میری. میں نے کہا تھا ان سے، وجیہ صاحبہ سے، کہ میں اینکر بن کے نہیں، ایک بیٹا بن کے آج پروگرام کر رہا ہوں. میں نے کوئی ایسا سوال نہیں کیا جس سے ان کی عزت نفس مجروح ہو. لیکن سوال تو بنتا ہے نا. انہوں نے کہا کہ اس لڑکی کو میں جانتی ہوں، اس لڑکی کے گھر کا میرے گھر پر آنا جانا تھا، اس لڑکی کی فیملی کے ساتھ میرے ٹرمز تھے، لیکن میں اس لڑکی کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہوں گی. جو قتل ہے یہ لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے، ریزن اس مرڈر کی وہ وجہ لڑکی ہے. آپ نے انٹیروگیشن رپورٹ پڑھی ہے شیراز کی؟ جو اعترافی بیان ہے، کچھ لفظ میں یہاں پر ادا نہیں کر سکتا ڈیو ٹو پارلیمانی ورڈز جو ہوتے ہیں، اس کو ہم نہیں کر سکتے. لیکن لڑکی کے ساتھ ناجائز خواہشات کا اظہار کیا تھا ارمغان نے، وہ ناجائز خواہشات پوری ہو رہی تھیں. اس ہی دوران ایسا کچھ ہوا کہ اس لڑکی نے کچھ ایسا کیا جس سے ارمغان کو غصہ آ جاتا ہے. ارمغان کو غصہ آنے کے بعد وہ اس لڑکی کو مارتا ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے لڑکی. اس کے بعد وہ لڑکی ایک پورا واقعہ بتاتی ہے مصطفیٰ کو. مصطفیٰ ایک چھلے ہوئے کیلے کی تصویر بھیج دیتا ہے ارمغان کو. ارمغان کو جب وہ تصویر بھیجتا ہے، ارمغان کو بہت غصہ آتا ہے. ارمغان اس لڑکی کو اٹھا کر لے کر آتا ہے، 4-5 دن تشدد کرتا ہے. ورڈز میرے کاؤنٹ مت کیجیے گا اگر 4-5 دن یا 2-3 دن ہو، لیکن تشدد کرتا ہے. شیراز اس کے گھر پر جاتا ہے، لڑکی کے پیر سے خون بہ رہا ہوتا ہے. لڑکی کو وہ کہتا ہے کہ جاؤ اپنا علاج کرا کراؤ. ایک نجی ڈیفینس کے ہاسپٹل کے اندر لڑکی علاج کرانے جاتی ہے آن لائن ٹیکسی سروس کے ذریعے. وہاں مصطفیٰ کو کال کرتی ہے، مصطفیٰ کو بلاتی ہے، مصطفیٰ کو واقعہ سناتی ہے. مصطفیٰ طیش میں آ جاتا ہے. پھر مصطفیٰ کا ایک آڈیو ریکارڈنگ بھی آئی ہے کہ اب میں اس کو اپنے حساب سے دیکھوں گا، اب یہ مجھ سے کھیل رہے ہیں تو میں بھی ان سے کھیلوں گا. ایک ویڈیو آڈیو ریکارڈنگ اس کی آئی تھی واٹس ایپ کے اوپر. مصطفیٰ ایک دن جاتا ہے یا بلایا جاتا ہے، اس کے اندر تھوڑے سے تضاد ہیں. گھر پہ بیٹھتے ہیں، نشہ جو ہے وہ انٹیک کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں. اتنے میں وہ ایگریسو ہو جاتا ہے. آئی ایم اے کرمنالوجسٹ، اگر کرمنالوجی کے بیہیویئر سے دیکھیں تو ارمغان کی جو پرسنالٹی ہے وہ ایک دم سے ایگزیجوریٹ کرنا، ایک دم سے ایگریسو ہو جانا، جو کہ ان کے باپ کی بھی پرسنالٹی ایسی ہے، ایک دم سے ایگریسو ہو جاتے ہیں. وہ ایگریسو ہوتا ہے، ایک لوہے کی راڈ اٹھاتا ہے، اس کو مارنا شروع کرتا ہے. اب اس میں بھی تضاد ہے کہ وہ رائفل اٹھاتا ہے، 4 فائر کرتا ہے، لیکن ڈرانے کے لیے کرتا ہے کہ 2 ادھر لگتے ہیں 2 ادھر لگتے ہیں، یا پھر وہ فائر کرتا ہے تو جا کے اس کو لگتے ہیں.
شیراز یہ سارا بیان ریکارڈ کرا رہا ہے. پھر کہتا ہے مصطفیٰ لنگڑاتا ہوا, رگڑتا ہوا, رینگتا ہوا لان تک, وہ جو ہال ہے وہاں تک جاتا ہے جہاں سے اس کے بلڈ سیمپل لیے گئے. وہاں پر پھر اس کو یہ دوبارہ اپنی ایک اسموک کرتا ہے, کش لیتا ہے, اس کے بعد پھر جا کر مارتا ہے, پھر بیٹھتا ہے, پھر مارتا ہے. پھر شیراز کو کہتا ہے کہ گاڑی کی ڈگی میں اس کو ڈالو. دونوں مل کے گاڑی کی ڈگی میں ڈالتے ہیں. شیراز کا بیان ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جا کر پیچھے والی گیلری سے ایک گیلن رکھا ہوگا, ایک ڈیزل کا ہوگا, ایک جنریٹر کا ہوگا, پیٹرول کا ہوگا, پیٹرول والا لے کر آ جانا. یہ لوگ پیٹرول والا لے کر آتے ہیں, پیٹرول تھوڑا سا گاڑی میں ڈالتے ہیں, گاڑی کے اندر پیٹرول کم ہوتا ہے, اور تھوڑا بچا ہوا پیٹرول رکھ دیتے ہیں. پھر یہ وایا بلاول ہاؤس اور کولاچی کے ذریعے ہوتے ہوئے نیٹی جیٹی کراس کرتے ہوئے یہ ناردرن بائی پاس جاتے ہیں. اس کے بیان میں وہاں جا کر ایک روڈ سے اترتے ہیں نیچے, وہاں پر گاڑی چھوڑتے ہیں. اب شیراز نے یہ کہا ہے کہ وہ ڈگی اور جو ہے وہ دروازے کھول کے میں چلا جاتا ہوں, یہ دیکھ رہا ہوتا ہے, پھر یہ آگ لگا کر واپس آ جاتا ہے. اچھا, اس میں تھوڑا سا ڈفرنس ہے. ارمغان کیا کہہ رہا ہے؟ ارمغان کہہ رہا ہے کہ میں نے جب اس کو وہاں پر دیکھا, گاڑی کی ڈگی کو کھولا, وہ زندہ تھا, ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے, جو میں نے ہاتھ پیر باندھے تھے وائٹ چادر سے. میں نے اس کو کہا کہ اگر بھاگنا چاہتے ہو تو بھاگ جاؤ, لیکن وہ نہیں بھاگ سکا. اس کے پیروں میں, گھٹنوں میں اور ہاتھوں میں چوٹ لگی ہوئی تھی. میرا اداروں سے یہ سوال ہے کہ اس بیان کے اندر جو ذرا سا ڈفرنس ہے نا, اس بیان کو نوٹ کریں. یہ بیان نہیں ہے, یہ کسی شخص کو پیغام دے رہا ہے. شاید اپنے باپ کو دے رہا ہے, شاید ان لوگوں کو دے رہا ہے جو اس کی مدد کے لیے کھڑے ہوئے. کہ شیراز کا بیان بھی سیم ہے, اس کا بیان بھی سیم ہے, صرف ایک ڈفرنس ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جو شخص تھا مقتول وہ پڑا ہوا ہے ڈگی کے اندر, وہ زندہ ہے. وہ لفظ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر بھاگ سکتا ہے تو بھاگ جا, لیکن وہ نہیں بھاگا. پیغام کسی کو دے رہا ہے کہ نہیں بھاگنا, پیغام کسی کو دے رہا ہے کہ وہ وہاں پر پڑا ہوا تھا لیکن وہ ہمت نہیں کر سکا. کچھ اس طرح کا ہے. اس کو کنیکٹ کیجئے گا جو مقتدر حلقے ہیں اس چیز کو. وہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے, اعتراف کر لیتے ہیں. آپ کے اگلے سوال پہ بھی بہت ساری چیزیں بتاؤں گا. خیر بہرحال یہ کہانی یہاں تک اس طرح سے سامنے آئی ہے. بالکل. ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر نائمہ صاحبہ نے, ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ, فرمائیے گا کہ آپ اس کیس کو جو ہے وہ فالو کر رہی ہیں, کیا اس میں جو ہے وہ مزید تفتیش ہے, اور آپ کی نظر میں اس کیس میں مزید جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ واضح ہو سکتی ہیں, چیزیں نکل کے آئیں گی؟ جی, ہمارا رابطہ جو ہے وہ دوبارہ کنیکٹ کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحبہ سے. بلال صاحب, میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا. کوئی کال سینٹر بھی ان کے گھر سے جو ہے وہ نکلا ہے, اور کال سینٹر والے بھی معاملات ان کے جو ہے وہ زیادہ تھے. کیا سمجھتے ہیں؟ اور جو ہمارے جو ذرائع ہیں وہ بھی یہ کلیم کر رہے ہیں کہ کرپٹو کرنسیز بھی اس کے پاس سے جو ہے وہ برآمد ہوئی ہیں, اس کی والیٹ میں جو ہے وہ موجود تھیں. انیشیل اسٹیجز پہ جنہوں نے جو ہے وہ گرفتار کیا مصطفیٰ کو, ارمغان کو, ارمغان کی اگر ہم بات کریں تو اس کے ظاہر سی بات ہے اس کا فون چیک کیا, فورنزک کی فون کی, تو اس میں سے چیزیں نکلیں. اور یہ بھی جو ہے وہ ذرائع بتاتے ہیں کہ کچھ کرپٹو کرنسیز وہاں سے نکال لی گئیں. تو ایسا ہے؟ دیکھیں, اگر کرپٹو کرنسی وہاں سے ملی ہے, اگر تو کال سینٹر جو کہ کراچی کے اندر چلتے ہیں, بہت سارے کال سینٹر ہیں, آپ بھی اس سے واقف ہیں, میں بھی اس سے واقف ہوں. کال سینٹر کا اصل کام کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے کال سینٹر اپنا خرچہ تک نہیں اٹھا پاتے. وہ یہی کر رہے ہوتے ہیں. ایک ٹرم یوز ہوتی ہے ڈبہ پھاڑنا. ڈبہ کیا ہوتا ہے؟ غیر ملکی کریڈٹ کارڈز ہوتے ہیں, بھاری رقوم ہوتی ہیں, وہ یہاں پر OTP منگواتے ہیں, ان کو اسکیم کرتے ہیں اور وہ پورا پیسہ جو ہے وہ سک کر لیتے ہیں. اسی طرح سافٹ ویئر ہاؤس کی آڑ میں کیا ہوتا ہے, اسی طرح یہ اسکیمس ہو رہے ہوتے ہیں. بٹ کوائن ہمارے یہاں اس وقت لیگل نہیں ہے, یہ ساری چیزیں. لیکن اگر یہ معاملہ ہے بھی, آئی ایم ود یو, جتنے بھی ادارے ہیں, تو FIA کیوں نہیں آیا اب تک؟ FBR کیوں نہیں آیا؟ FIA کا تو یہ کام ہے. آپ کا جو CCC ہے, کارپوریٹ سیل ہے, جو کرائم سیل ہے, یا پھر آپ کا سائبر کرائم ہے, FIA کو تو اب تک ایک مقدمہ درج کر دینا چاہیے تھا, انویسٹیگیشن شروع کر دینی چاہیے تھی. اگر یہ چیزیں خاموش رکھی گئی ہیں تو اس کا مطلب ابھی تک یہ چیزیں پروف نہیں ہوئی نا. اگر پروف ہو گئی ہوتی تو ہمیں لگتا کہ شاید FIA آ جاتا. بالکل اسی طرح کہ مصطفیٰ جو عامر ہے وہ لڑکا ٹھیک ہے اس وقت ہمارے بیچ نہیں ہے, ہماری ہمدردیاں اس کے والدین کے ساتھ ہیں بالکل. لیکن آج آپ کو پتہ ہے کہ جو عدالت ہے, کمرہ عدالت کے اندر ایک نان بیلیبل وارنٹ جاری کیا گیا مصطفیٰ عامر کا. جس دن اس کا مرڈر ہوا ہے اس دن کورٹ میں پیشی تھی, اور آج نان بیلیبل وارنٹ جاری کیا جا رہا ہے. اب عدالت کی تو کارروائی ہوتی ہے, پتہ تو ان کو ہے کہ وہ نہیں رہا, لیکن عدالتی ایک کارروائی ہوتی ہے. اب عدالت کے ذریعے ہی ایک لیٹر جائے گا, اس میں بتایا جائے گا کہ بھائی یہ جو ہے وہ اب زندہ نہیں ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بھی ڈرگس کے کاروبار میں تھا,
یہ ابھی تک آپ پروف نہیں کر سکے ارمغان کو کہ ڈرگس کے کاروبار میں ہے یا نہیں, کیونکہ ساحر حسن کہہ رہا ہے کہ میں ڈرگس دیا کرتا تھا اس کو, وہ کاروبار نہیں کرتا تھا. بالکل ابھی چیز اس کیس کی ہائی پروفائل تو ہو گیا ہے مگر واضح چیز سامنے نہیں آ رہی. اعتراف جرم بھی ہو گیا, انٹروگیشن کے دوران عدالت میں اس نے اپنا جو ہے وہ اعتراف نہیں کیا مگر انٹروگیشن میں ہو چکا ہے, مگر مزید اس میں پیچیدیاں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں. اور ہمیں دوبارہ سے جوائن کیا ہے ڈاکٹر نائمہ صاحبہ نے, ان کے پاس آتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ فرمائیے گا اس کیس کو آپ جو ہے مزید اس میں کیا پروگریس ہو سکتی ہے, کیا کیا چیزیں مزید اس میں سامنے آ سکتی ہیں؟ جی دیکھیں, اس میں اچھی خاصی چیزیں سامنے آ چکی ہیں اور جو کافی مطلب مضبوط جو ہے وہ اس کیس کو بناتی ہیں. اور یہ ایک کیس نہیں ہے, دراصل ایک پنڈورا باکس ہے اور ایک سے ایک جو ہے وہ اٹیچ ہے ایک کے ساتھ دوسری چیز. دیکھیں اس میں طاہر حسن کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ دراصل جو ہے ماسٹر مائنڈ جو ہے, یا جسے کہہ سکتے ہیں کہ جو اس پورے بزنس کو جو ہے ڈیل کر رہا ہے, وہ ابھی تک جو ہے قانون دور ہے, تھوڑا کچھ فاصلے پر ہے اس سے. لیکن دراصل یہ تمام کے تمام ڈرگ ڈیلرز تھے اور ایک بڑے ڈیلر جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ عام بزنس کی لینگویج میں کہ جو ہے اس کے مزید کارندے ہیں. مصطفیٰ جو ہے وہ اس کا کہہ سکتے ہیں کہ ساحر کے ساتھ اس کا کنیکشن تھا, اور مصطفیٰ بھی یقیناً جو ہے وہ ساحر کے لیے کام کرتا تھا, اور ساحر کس کے لیے کام کرتا تھا یہ ابھی تک جو ہے وہ سوالیہ نشان ہے, یا ادارے وہاں تک پہنچ چکے ہیں. اور مکمل طور پر جو ہے وہ پورے سسٹم کو جو ہے اوور ہالنگ کی ضرورت ہے کہ اتنے سے کہہ سکتے ہیں ہائی پروفائل لوگ ہیں وہ نظام سامنے آ رہے ہیں. نائمہ صاحبہ یہ فرما دیجیے گا, پولیس کے مطابق مصطفیٰ عامر خود بھی منشیات کے کیسز میں جو ہے مفرور تھا, تو کیا وہ کسی بڑے نیٹ ورک کی جو ہے وہ راز جان چکا تھا, اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ قتل کیا گیا یا مروایا گیا, یا اس کو یہ کیس جو ہے وہ پریٹینڈ کیا گیا کہ ارمغان نے اس کو مارا؟ ہاں دیکھیں یہ بالکل یہ یہاں پہ یہ پوائنٹ ایسا ہے کہ ایسا کیا تھا کہ جس کی بنا پہ ارمغان نے جو ہے یا یہ اس نے جو ہے وہ اتنی انتہائی اقدام تک پہنچا. اور جہاں تک رہی تو بڑا منظم بزنس نظر آتا ہے جو اب تک کے حالات و واقعات ہیں, اس میں یہ بڑا آرگنائز قسم کا بزنس ہے. دراصل یہ آرگنائز کرائم کا ایک حصہ ہے, اور راز تو یہ اوپن سیکریٹ ہی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی ایسی ڈھکی چھپی چیزیں نہیں ہیں. لیکن اصل جو وجہ ہے قتل کی جو اب تک سامنے آئی ہیں, میرے خیال میں اس سے ہٹ کے بھی کوئی بہت گھمبیر ایسی وجہ ہو سکتی ہے کہ جو ابھی تک یا تو سامنے نہیں آ سکی, یہ سامنے آ گئی ہے تو وہ اس پہ فی الحال فی الوقت جو ہے وہ زیادہ بات نہیں کی جا رہی. لیکن اتنا سمپل یا اتنا آسان یہ کیس نہیں ہے کہ اس طرح سے ہوا اور ایسے ہوا اور 2 + 2 4 ہو گیا, ایسا نہیں ہے, بلکہ اس کو بہت ہی دیکھنا چاہیے کہ آخر یہ کہاں تک جو ہے وہ آکاش بیل جو ہے وہ معاشرے میں پھیل چکی ہے اور کہاں تک اس کی جو ہیں وہ روٹس ہیں, اور اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے ہنگامی بنیادوں پر. بالکل لا انفورسمنٹ کے اداروں کو بھی, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مختلف بالکل نائمہ صاحبہ ہمیں جوائن کیا ہے ایس ایس پی CIA شعیب میمن صاحب نے, ان کو ویلکم کرتے ہیں. طاہر حسن ان کے جو ہے وہ زیر تفتیش کر رہے ہیں, ان کے تفتیش جو ہے وہ طاہر صاحب کا جو ہے وہ کر رہے ہیں. شعیب میمن صاحب ان کو ویلکم کرتے ہیں. شعیب صاحب فرمائیے گا, طاہر نے جو نام دیے ہیں اس میں سے نام جو ہے وہ آپ بتا سکتے ہیں کہ کن کن بڑے جو ہے وہ شخصیات کے اس نے نام جو ہے وہ بتائے ہیں, اور کون کون سے کلائنٹس ہیں اس کے بھی نام بتا سکتے ہیں, اور جو ڈرگ ڈیلر ہیں ان کے بھی نام بتا سکتے ہیں, اور مزید اس طاہر نے کیا جو ہے وہ دوران انٹروگیشن بتایا ہے, انکشافات کیے سر؟ السلام علیکم جی. سب سے پہلے بہت بہت آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس میٹر کو ہائی لائٹ کیا ہے. یہ ملزم جو ہے وہ طاہر کو ہم نے ایک خفیہ اطلاعات کے بعد جو ہے وہ گرفتار کیا تھا, جس کے پاس سے جو ہے تقریباً 550 گرام ویڈ جو ہے وہ ہم نے برآمد کی. دوران تفتیش اس نے یہ ہمیں بتایا کہ ہمارا تفتیش کے اینگل 3 تھے بیسیکلی. اس میں سب سے پہلے یہ تھا کہ جی یہ اس کو کہاں سے ریسیو ہوئی ہے, ریسیور یعنی اس کا سپلائر کون ہے, پھر آگے سیکنڈری اس نے کس کو جو ہے وہ آگے سپلائی کی ہے, اور نمبر 3 کہ یہ ٹرانزیکشن جو ہے وہ کس موڈ میں ہوئی ہے, پیمنٹ وغیرہ. تو اس میں جہاں سے اس نے ریسیو کی ہے وہ 2 اشخاص ہیں, ایک کا نام یائی ہے, دوسرے کا نام بازل ہے. یہ اسلام آباد کے رہائشی ہیں.
اور اسلام آباد سے یہ بذریعہ نجی کوریئر کمپنی جو ہے اس تک پہنچی تھی. جی یہ جو اسٹاک ہم نے برآمد کیا ہے 550 گرام، اس کی مالیت تقریباً 50 سے 55 لاکھ روپے ہے. اور یہ ہفتے کا کنسائنمنٹ تھا، یہ ویکلی کنسائنمنٹ تھا، اور اس کے پیسے جو ہے وہ ساحر حسن جو ہے وہ بذریعہ کیش یا پھر بذریعہ اکاؤنٹ آن لائن پیمنٹ جو ہے اپنے ایک مینیجر کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ یہ وصول کرتا تھا پیسے. اچھا، لیے ہمیں مینیجر evidence سر، مل چکا ہے. مینیجر اس کا اپنا ہے یا والد صاحب کا ہی مینیجر تھا؟ جی دونوں کے اکاؤنٹس مینیج کرتا ہے. پرائمریلی اس کے والد کا جو ہے یہ مینیجر ہے، لیکن اس کے اکاؤنٹ بھی کچھ مینیج کرتا ہے وہ. اور اس میں جو مزید جو سیاستدانوں کے نام آ رہے ہیں، بیوروکریٹس کے نام آ رہے ہیں، اس میں سے ابھی تک دوران انٹروگیشن کن کن کے نام سامنے آئے سر؟ جی وہ کچھ کانفیڈینشیلٹی کی وجہ سے میں آپ سے نام شیئر ان کے نہیں کر سکوں گا، لیکن وہ کچھ شخصیات کے نام انہوں نے دیے ہیں. سر ہنٹ دے سکتے ہیں؟ بڑی جماعت ہے، کوئی چھوٹی جماعت سے ہیں یا مکس لوگ ہیں؟ تھوڑا سا آپ کھل کے اگر بات کر لیں تو اچھا ہے. اس کیس میں آپ بھی اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک منشیات ایک جڑ ہے جس کو ہم سب کو مل کے ختم کرنا تھا. ہم کانفیڈینشیلٹی اس وجہ سے مینٹین کر رہے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ ایک زیادہ سنسنی اس کی پھیلے، اور یہ ایک محنت تو ہے ہماری سوسائٹی میں، لیکن ہم پہلے ویریفائی کر رہے ہیں کہ جو نام یا جو ڈیٹیلز اس نے دی ہے کہیں وہ جینیون ویدر ہیں یا نہیں ہے. یہ ویریفائی کرنا ضروری ہے. اس کے علاوہ اگر ہم جنرلی نام لینا شروع کریں گے تو میرے خیال سے وہ کیس کی انویسٹیگیشن کو بھی خراب کرے گا، اور یہ ایک طرح سے انتھیکل بھی ہوگا. تو ہم پہلے ویریفائی کر رہے ہیں اس کے کلیمز جو بھی ہیں، وہ ساری چیزیں ویریفائی کر رہے ہیں. اس کے بعد ہی جو فردر ڈیٹیلز ہوں گی وہ ساری ٹرانسپیرنٹ طریقے کے ساتھ ہی آپ میڈیا والے حضرات کے سامنے رکھی جائیں گی انشاءاللہ. اچھا شعیب صاحب، کوئی شواہد کے طور پہ جو فورنزک ہوا ہے موبائل کا شاہر کا، اس میں سے کوئی ویڈیوز بھی ملی ہیں؟ تو کون سی ویڈیوز ہیں اور کسی سیاستدان کی ہے یا کس کی جو ہے وہ ویڈیوز ہیں؟ اور میں ان کی جو ہے وہ ٹرانزیکشنز جو ہوتی رہی ہیں اس کے ایویڈنسز ملے ہیں، جو انہوں نے چیٹس کی ہیں مختلف سوشل میڈیا ایپس کے ذریعے، جو آرڈرنگ پلیٹ فارم تھے، اسنیپ چیٹ ہو گیا، انسٹاگرام ہو گیا، یا آج کل یہ واٹس ایپ سے زیادہ اسنیپ چیٹ اور انسٹاگرام کے پلیٹ فارمز بھی یوز ہو رہے ہیں، ٹیلی گرام بھی یوز ہو رہا ہے، جس کے ذریعے آرڈرنگ ہو رہی تھی اور ڈیلز ہو رہی تھی ساری. وہ ہمارے پاس ایویڈنس آ گیا ہے. ویڈیوز میں جن بندوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا ان کی تصاویر آ گئی ہیں، جو کہ ایک آپ سمجھے کورابریٹو ایویڈنس ہے کہ جی ان لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات یا ڈیلز ہو سکتی ہیں. سیکنڈ، اس میں جو ہے وہ یہ ویڈ جہاں سے منگواتا تھا اس کے علاوہ یہ سیڈز منگوا کر اپنے گھر میں بھی مختلف گملوں میں اس کی کاشت کرتا تھا. اچھا شعیب صاحب، یہ بھی فرما دیجیے گا کہ کون سے جو ہے وہ تعداد زیادہ ہے جس کو یہ منشیات فراہم کرتا تھا؟ پولیٹیشنز کی تعداد زیادہ ہے نمبر وائز، شعبے سے تعلق رکھنے والے یا بیوروکریٹس کی تعداد سب سے زیادہ آپ نے جو ہے وہ لگایا ہوگا حساب، کی نمبرنگ کس کی سب سے زیادہ ہے؟ دیکھیں میں دوبارہ سے اس چیز پر ایکسکیوز کروں گا کہ میں کانفیڈینشیلٹی مینٹین کرنے کے لیے یہ چیزیں ڈسکلوز نہیں کر رہے، لیکن جو بھی ہیں وہ ڈیفینس کی یا کراچی کے پوش علاقوں کی بڑی شخصیات ہیں، اسکول کالجز کے بھی کے سرکل کے لڑکے ہیں، مختلف ہیں لڑکے. ہم صرف یہ ونس ویریفائی کریں کہ جی جو یہ کلیمز کر رہے ہیں، جن لوگوں کا اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، ان کا کس حد تک انوالومنٹ ہے، تو اس کے بعد ساری ڈیٹیلز ہم ریلیز کریں گے انشاءاللہ. جی بلال صاحب، آپ کچھ سوال کر رہے تھے؟ جی شعیب صاحب السلام علیکم، بلال خان عرض کر رہا ہوں، اینکر پرسن. جی وعلیکم السلام. شعیب صاحب یہ تو ہم ابھی سے نہیں، پچھلے 6-7 سالوں سے کہتے رہے چیخ چیخ کے کہ ڈیفینس میں پارٹیز ہو رہی ہیں، ڈیفینس میں ناچ گانا ہو رہا ہے، امیر باپ کے جو بیٹے ہیں وہ ناچ کے فلور توڑ دیتے ہیں، نشہ آور ادویات استعمال کرتے ہیں، یہ تو ہم کہتے رہے، لیکن آپریشنل پولیس کی کانوں پر جو نہیں رینگتا تھا. تھینکس ٹو یو، تھینکس ٹو CIA، تھینکس ٹو AVCC who comes up on the stage and takes all the credit. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے سر کہ ابھی بہت سارے ایسے نام ہیں جن کا پہلے دن سے تذکرہ ہو رہا ہے، ان کا نام سامنے کیوں نہیں آ رہا؟ کوئی بہت بڑی شخصیت ہے کہ پاکستان سے بڑی شخصیت ہے کہ پاکستان سے بھی باہر وہ رہتی ہیں، ان کا نام ہی سامنے نہیں آ رہا ہے، ان کی تفتیش ہی نہیں ہو رہی، ان کو پکڑا ہی نہیں جا رہا ہے. والدہ کہہ رہی ہیں میرے انٹرویو کے اندر کہ میں فیملی کو جانتی ہوں، میں لڑکی کو بھی جانتی ہوں، میں اس کا میرے گھر آنا جانا تھا، بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ ہر. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری انویسٹیگیشن جو ہے وہ ڈرگس سے ریلیٹڈ ہے. مصطفیٰ مرڈر کیس سے ریلیٹڈ SIU کے پاس تفتیش نہیں ہے، وہ
AVCC के पास तफ्तीश है, वो एक बेहतर पोजीशन में होंगे कि वो इस केस में अगर कोई किसी की इन्वॉल्वमेंट है, कोई शख्सियत जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो बेहतर पोजीशन में है उसको जस्टिफाई करने की। मैं इस वक्त जिस स्टेज पर हूँ या जिस पैरामीटर पर हम काम कर रहे हैं, उस पैरामीटर में जो नाम आएंगे तो वो बचेंगे नहीं। सेकंड पार्ट जो आपने एक बात कही कि जी जो पार्टीज वगैरह का, देखे पार्टीज होना, कोई पार्टीज इन इटसेल्फ जो है इंट्रिंसिकली अगर आप देखें वो कोई इलीगल एक्ट नहीं है। पार्टीज इलीगल, हाँ वहां पर अगर कोई इमोरल एक्ट होता है या न्यूडिटी होती है या जो है वो यूज ऑफ नारकोटिक्स होती है तो वो एक इलीगल चीज है। तो अदरवाइज डिफेंस में प्राइवेट तौर पे घर में अगर 4, 5, 10, 20, 25, 30 लोग अगर इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं, या इवन ये कि अगर कोई डांस भी उस पर होता है तो वो उसमें इमोरलिटी वाली एक्ट होगा, इलीगल। वो पार्टी इन इटसेल्फ वो इलीगल नहीं है, लेकिन अगर वहां पर फॉर इंस्टेंस यूज ऑफ नारकोटिक्स है तो वो जो है ऑब्वियसली उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऑपरेशनल पुलिस को भी करनी चाहिए, हमें भी करनी चाहिए उस पर। और एक हमें एक अगर स्टार्ट हुआ है तो आप उम्मीद रखें कि इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें ठीक होंगी। अच्छा शुएब साहब, ये भी फरमा दीजिएगा कि साहिर हसन 2 साल से मंशियात फरोख्त कर रहा था, तो कानून नाफिज करने वाले इदारे पहले क्यों मुतहरिक नहीं हुए? और इस वक्त जो नाम कोर्ट किए हैं, कोई पॉलिटिकल प्रेशर भी आपको जो है वो आ रहा है मुख्तलिफ जो है वो ज़रा जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनकी जानिब से? नहीं, बिल्कुल भी प्रेशर कोई नहीं है। देखिए एक बंदा जब कोई काम करता है तो वो इस स्टेज तक आने तक, ये 550 ग्राम या इस स्टेज तक आने तक, नोटिसेबल स्टेज तक आने तक एक टाइम होता है। इंफॉर्मेशंस आती हैं, वो मेच्योर होती हैं, उसके बाद कार्रवाई होती है ऑब्वियसली। तो ये इट्स नेवर टू लेट कि हम कार्रवाई करें या पहले क्यों नहीं हुई, ये क्वेश्चन जो है इन इटसेल्फ जो है वो आप देखें कि इस पर इस वक्त जो कार्रवाई हुई है, आपको मैं अश्योर करता हूँ कि अरमगान नेटवर्क और ये सायर नेटवर्क, इनके न्यूट्रलाइज होने के बाद आप नोटिस करेंगे कि कराची में मोर देन 50% जो है डेंट पड़ा है इस बिजनेस को। ये बिजनेस न्यूट्रलाइज हुआ है मोर देन 50%, लेकिन अभी भी इसमें काम करने की गुंजाइश है और काम करना चाहिए। इस चीज़ की वजह से एक चीज़ नहीं एक्सपोज हुई है कि जो मोड्स ऑफ डिलीवरी है, जो सोशल मीडिया ऐप से जहाँ से ये अपना ऑर्डरिंग हो रही है इसकी, या इवन जो कुरियर कंपनीज हैं जिनका अभी जिक्र हुआ है, तो ये ऐसे एंगल्स हैं जिन पर अभी काम होना है। ये अभी एक्सप्लोर हुई हैं चीज़ें जो पहले एक्सप्लोर नहीं थी, तो इन पर इंशाल्लाह काम होगा। तो आप इस पे अभी भी, मैं आज की भी आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आज भी आप अभी सर्वे कराएं तो इन 2 दिनों में एक बहुत बड़ा डेंट पड़ा है और ये चलेगा डेंट। ये न्यूट्रलाइज जो नेटवर्क्स हुए हैं इसका एक इम्पैक्ट आया है और ये चलता रहेगा। और फर्दर भी जो हमारी कार्रवाइयाँ चलेंगी, जो फर्दर नाम आएंगे, फर्दर गिरफ्तारियां होंगी, तो आप देखेंगे कि ये नेटवर्क सारे न्यूट्रलाइज इंशाल्लाह होंगे। अच्छा शुएब साहब, ये भी फरमा दीजिएगा, जैसे आपने फरमाया कि 50% के करीब जो है वो कमी आई है इस मंशियात के काम में, तो आप क्या समझते हैं कि असल करता धरता यही सराउंडिंग के लोग थे, एलीट लोग थे, जिसमें बिजनेसमैन्स और पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े नाम जो है वो ब्यूरोक्रेसी के सामने आ रहे हैं, यही जो है वो इनके सप्लायर भी हैं और ख़रीदने वाले भी यही लोग हैं? और ये भी फरमा दीजिएगा कि कुरियर कंपनीज़ के थ्रू अगर चीज़ें आ रही हैं, इस तरीके से मंशियात आ रही है, तो उसकी रोकथाम के लिए भी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, इवन कस्टम हो गई और दीगर जो महकमे हैं, उनको नहीं चाहिए कि आप लोगों के साथ मिलकर काम करें और कराची को मंशियात से पाक करें? जी, हम तो तमाम इदारों को अभी लिख रहे हैं अभी, क्योंकि ये चीज़ फर्स्ट टाइम जो एक्सप्लोर हुई है और इस मुलजिम की कस्टडी से हमें कुछ ऐसे शवायद मिले हैं कि किन कुरियर कंपनीज की जो है वो नाम, यानी कौन सी कुरियर कंपनीज यूज़ हो रही हैं। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है वो इसके सप्लायर और उस कुरियर कंपनी, क्योंकि बैनुल अक़वामी मंशियात है, तो हमारा यही फोकस है कि हम जो है वो चेक करें कि ये पहले तो आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान कहाँ से आई है, किस मोड से आई है, फिर विद इन पाकिस्तान कैसे ये ट्रांसपोर्ट हो रही है, वेदर उसमें कोई किसी दूसरे इदारे की या कोई प्राइवेट लोगों की या कुरियर कंपनीज की किस हद तक इन्वॉल्वमेंट है, इस पर वर्किंग हम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा शुएब साहब, ये भी फरमा दीजिएगा, याया और बाजिल की आपने बात की, तो उनकी जो है वो आप लोगों ने गिरफ्तारी के लिए कोई बात की, और अभी जो इस्लामाबाद में क्योंकि उनकी रिहाइश है, और ये जो ड्रग्स है ये कराची किस तरीके से मुंतकिल होती थी? आपने बताया कुरियर के थ्रू, मगर किस तरीके से, कौन यहाँ पे रिसीव करता था? साहिर ने कुछ बताया है कि कहाँ पे आके साहिर खुद रिसीवर था, साहिर खुद उसका रिसीवर था।
जी शायर खुद उसका रिसीवर था, और जो फर्दर गिरफ्तारियां हैं वो अंडर वे हैं, वो हो जाएंगी इंशाल्लाह। ये अनकरीब ही आपको इसमें भी गुड न्यूज़ मिलेंगी। एतराफ हो जाएगा 24 घंटे में। अच्छा, एक दिन का रिमांड है शोएब साहब, एक दिन में सारी चीज़ें उगलवा लेंगे मुलजिम से? एक दिन का नहीं है, ये 2 दिन का रिमांड है। बेसिकली एक दिन गुजर चुका है, एक दिन आज का दिन है, जो वो एक ड्यूटी मैजिस्ट्रेट का रिमांड था और एक आज मेन मैजिस्ट्रेट का रिमांड है। 2 दिन का रिमांड है। हमने तफसीलात अपनी हद तक, काफ़ी हद तक हमने कवर कर ली हैं। इंशाल्लाह ताला कल जो है वो हम फर्दर मैजिस्ट्रेट साहब के सामने जो है वो सारी डिटेल्स जमा करवाएंगे। अच्छा शोएब साहब, ये भी फरमा दीजिएगा, डार्क वेब की जो है वो इस वक्त बात चल रही है, तो उसमें उसका कितना इन्फ्लुएंस है शाहिर का? और जैसे कि आप लोगों ने फॉरेंसिक भी किया है, मोबाइल में आपने बताया कि जो है वो तमाम चीज़ें देखी हैं, निकाली हैं और बहुत से शवाहिद मिले हैं, तो आप क्या समझते हैं ये डार्क वेब का भी जो है वो काम कर रहा था शाहिर? नहीं, इसमें साहिर के एंड तक हमें डार्क वेब का एविडेंस नहीं मिला है, क्योंकि ये जिससे परचेजिंग कर रहा था वो डोमेस्टिकली ऑपरेट करते हैं डार्क वेब। हो सकता है कि जो फर्दर उसके बैक एंड पे बंदे हैं वो डार्क वेब को यूज़ कर रहे थे, क्योंकि वो इंटरनेशनली उसको ऑर्डर कर रहे थे, तो इस वजह से वो डार्क वेब यूज़ करे। बाकी ये जो है वो डोमेस्टिकली परचेज कर रहा था, इस वजह से डार्क वेब की हमें इन्वॉल्वमेंट नहीं मिली है। अच्छा, आखिरी सवाल शोएब साहब, ये फरमा दीजिएगा कि अभी जो दौरान तफ्तीश नाम सामने आए हैं, सबसे पहली कार्रवाई किसके ऊपर की जा रही है? जी, हम दोनों के खिलाफ ही कार्रवाई कर रहे हैं। जो है हमारा कोशिश यही है कि दोनों के खिलाफ इकट्ठे ही कार्रवाई करें, और इंशाल्लाह आपको जल्दी गुड न्यूज़ मिलेंगी। ठीक, शुक्रिया बहुत आपका शोएब साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बिलाल साहब, क्योंकि टाइम जो है वो कम है, ये फरमा दीजिएगा कि जैसे कि शोएब साहब ने फरमाया कि इंटेरोगेशन का अमल जारी है, नाम लेने से वो गुरेजा रहे, मगर एक बड़े नाम सामने आ रहे हैं, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेसी, तो आपको क्या लगता है कि जैसे उन्होंने एक और अच्छी बात बताई, उन्होंने कहा 50% मंशियात की जो खरीदो फरोख्त है उसमें कमी आई है, आप क्या समझते हैं ये बड़ा नेटवर्क था जो काम कर रहा था, मुनज़्ज़म नेटवर्क? कितने दिन तक कमी आई है? सवाल तो ये पैदा होता है कि मैं शुक्रिया अदा करूँगा CIA का, IVCC का, जो एटलीस्ट मंजर आम पर आए और बड़ी तेज़ी से कार्रवाई कर रहे हैं। मैं आपको ये श्योरिटी दूँ, ये इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने बड़े बड़े नाम हैं कि शायद इतने अरसे तक ऑपरेशनल पुलिस कुछ नहीं कर सकी ना। आपने देखा, खुद कह रहे हैं कि पार्टीज़ होती भी हैं, वहाँ पर कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं भी होती, कुछ में होती भी, लेकिन हमारे ज़राए तो ये बता रहे हैं कि इस कराची शहर के अंदर रोज़ाना हर या फिर एक दिन छोड़कर पूरे कराची में आप गडाप पर चले जाएं फार्म हाउसेस पे, वहाँ पार्टीज़ होती हैं। आप हॉक्स बे साइड पर चले जाएं फार्म हाउसेस पे, वहाँ पार्टीज़ होती हैं। आप डिफेंस के 10 से 15 बंगलों के अंदर चले जाएं, वहाँ पार्टीज़ होती हैं, वहाँ मनशियात को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर मैं अपने घर में अगर मेहंदी की दावत भी रख लेता हूँ तो पता चल जाता है पुलिस को कि कुछ ना कुछ हो रहा है यहाँ पर। या अगर आप जौहर में जाएं तो किसी ना किसी जो हॉल के बाहर वो खाना खाने ज़रूर आते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है, लेकिन उनको बेंगलोज़ का, उधर के स्पीकर्स का नहीं पता कि वहाँ पर पार्टीज़ चल रही हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो अब ये देख रहे हैं कि कितने दिन तक मंशियात 50% कम होती है, 100% कम हो जाती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप अभी इन्वेस्टिगेट तो कर रहे हैं, आप कहाँ तक जाएंगे इसको? ये पूरा नेटवर्क फैला हुआ है, 10,000 से कम कुछ लोग बताए जा रहे हैं जो इसमें मुलव्विस हैं बच्चे। आप कॉलेजेस के अंदर जाएं डिफेंस के, वहाँ पे मंशियात सुबह दोपहर शाम दवाइयों की तरह जो है बेची जा रही है। आप इस नेटवर्क को अगर पकड़ना चाह रहे हैं तो आप एटलीस्ट उस कुरियर कंपनी का तो लेकर आए सामने कि कौन सी कुरियर कंपनी है। देखें, यहाँ पर मैं NTN न्यूज़ को क्रेडिट देना चाहूँगा, हमारे एक एंकर हैं, उन्होंने अपने प्रोग्राम का जब पहला एपिसोड किया था ना, तो उन्होंने इस पर बताया था कि कुरियर सर्विस के ज़रिए ऑनलाइन किस तरह से गैर कानूनी असला फ़रोख्त किया जाता है इस कराची शहर के अंदर, और इस कुरियर सर्विस के ज़रिए, इस ऑनलाइन सर्विस के ज़रिए किस तरह से आइस की डीलिंग की जाती है। आप वो प्रोग्राम देखते तो आप जो इदारे बैठे हुए उस प्रोग्राम्स को हम लोगों को सीरियस तो लेते हैं, जब हम वर्किंग करते हैं उस वक्त फिर कॉल आ जाती है, उस वक्त फिर किसी बड़े बासर शख्सियत की कॉल आती है, वो चीज़ें दब जाती हैं। तो ठीक है, अभी ये कार्रवाई हो रही है, आई वुड लव टू अप्रिशिएट एवरी सिंगल डिपार्टमेंट, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये पुलिस से ऊपर की कहानी चली गई है, ये CIA से ऊपर की कहानी है। बड़े अब्बू आ गए, बड़े अब्बू ने मामला संभाल लिया है, बड़े अब्बू की डायरेक्शंस हैं कि अब पाक करना है। तो बड़े अब्बू जो मुख्तदर हल्के हैं ना, वो इस तमाम सिचुएशन को देख रहे हैं। वो कहेंगे तो नाम सामने आएगा, वो कहेंगे तो नाम सामने नहीं आएगा, लेकिन हर बंदा उठेगा। ये बता दूं, इस वक्त जो लोग देख रहे हैं, चाहे शोबिस के सितारे हों, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, एवरीबडी विल बी अकाउंटेबल फॉर दिस एक्ट।
بالکل ڈاکٹر صاحبہ سے آخری سوال کر لیتا ہوں کیونکہ جی ٹائم جی جو ہے وہ شارٹ ہے. ڈاکٹر صاحبہ فرمائیے گا جیسے کہ ایس ایس پی سی آئی یہ کلیم کر رہے ہیں کہ 50% اس منشیات کی خرید و فروخت میں کمی آئی ہے. ایک پولیس کے لیے بھی جو ہے وہ ایک اچھا جو ہے وہ یہ کارروائی ہے, اور آپ کیا سمجھتی ہیں جیسے کہ بلال نے کہا کہ یہ تھوڑے وقت کے لیے رکتا ہے اور پھر جو ہے وہ یہ 100% ہو جائے گا, واقعی ایسا ہے؟ کس طریقے سے اس معاملات کو روک سکتے ہیں؟ دیکھیں 50% کمی آئی ہے, کمی لفظ کمی پہ غور کیجئے, اور 50% ابھی بھی اسٹل موجود ہے, ٹھیک ہے. اور ابھی جو دوران گفتگو جو کوریئر کمپنی کی بات ہو رہی تھی, دیکھیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. کوریئر کے تھرو جو ہے وہ ڈرگس کی جو ہے ٹرانسپورٹیشن, یہ کافی پرانا طریقہ ہے, اور اس میں ظاہری بات ہے کہ جو کوریئر کمپنی ہے وہ بھی, اس کا عملہ بھی کہیں نہ کہیں ملوث ہے. اس کے علاوہ جو جہاں پہ یہ سب چیزیں چیک کی جاتی ہیں, جہاں پہ سے کنٹرول کیا جاتا ہے, وہاں پہ بھی یہ پورا ایک منظم کاروبار ہے. یہ کوئی اتفاقی قسم کا کاروبار نہیں ہے, یہ ایسے ہی نہیں چل رہا, یہ ہر ایک سسٹمیٹک طریقے سے کاروبار چل رہا ہے. آپ یہ نوٹ کیجئے, میں دوبارہ اس کیس میں جاؤں گی, جو ابھی طاہر حسن ہے, ان کی باڈی لینگویج آپ چیک کرتے, ٹھیک ہے, ارمغان کی باڈی لینگویج آپ چیک کریں, لگتا ایسا ہے کہ ان کو کوئی خاص ایسی پرواہ ہے سیٹسفائی نظر آ رہے ہیں, جی سیٹسفائی نظر آ رہے ہیں. آخر کوئی تو ایسا خفیہ ہاتھ ہے کہ جو ان کو تسلی ہے, بڑی سکون کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں, اور ان کو ابھی بھی اس بات کا یقین ہے کہ وہ کچھ دیر میں جو ہے وہ اپنی دوبارہ سے جو ہے وہ اسی کام میں جو ہے وہ مصروف ہو جائیں گے. اور بڑا منظم کاروبار ہے. اور مجھے بدقسمتی سے میں یہ بات کہوں, بڑی بدقسمتی کی بات ہوتی ہے کسی بھی قوم کی, کہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے وہ اسی قسم کے بزنس جو ہے وہ گرو کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو ارمغان کے والد صاحب ہیں یہ مینٹلی ال ہیں یا مینٹلی بالکل صحیح ہیں؟ وہ ایڈکٹ ہیں دراصل, کیونکہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ارمغان کے والد صاحب جو ہیں وہ 5 وقتہ نمازی اور حافظ قرآن ہو یا کوئی نیک انسان ہو. بچہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے سیکھتا ہے, وہ بھی ایڈکٹ ہیں ٹھیک ٹھاک. اور آپ ان کو جو ہے وہ کوئی انسین تو نہیں کہہ سکتے, کوئی پاگل تو نہیں کہہ سکتے. بہت زیادہ جو ہے وہ ڈرگس کا استعمال بھی جو ہے وہ انسان کو حواس باختہ کر دیتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. وہ کافی اپنے آپ کو مسلسل انفلوئنشل شخص جو ہے وہ شو کر رہے ہیں, اور ان کی باڈی لینگویج بھی یہ شو کرتی ہے کہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے. بہت 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 شکریہ. بالکل جو ہے نا وہ ٹائم کم رہ گیا, 1 منٹ باقی ہے. میڈم سے بولا تھا, میڈم بلال خان عرض کر رہا ہوں, آپ کا اسٹوڈنٹ, اور میں ذرا چاہوں گا کہ آپ بینگ اے کرمنالوجسٹ ارمغان کے جو والد ہیں کامران جمیل قریشی صاحب, ان کی باڈی لینگویج کو ذرا ریٹ کیجیے گا ایک لائن میں, ایک سینٹنس کے اندر. از ہی ڈرامیٹک, کسی اور چیز سے نظر ہٹانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے, یا اصل مدعا یہی ہے؟ بڑے چرب زبان انسان ہے, اور وہ کافی اس کاروبار کی جو باریکیاں ہیں اس سے واقف ہیں, اور وہ بڑے طریقے سے, بڑے پلان کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے انٹری دی ہے اپنی, اور ان کو یقین ہے کہ یقیناً جو ہے وہ اس کیس میں بھی کچھ نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ تمام گیسٹ کا, اپنا قیمتی وقت دیا تمام گیسٹ نے. ناظرین, مصطفیٰ عامر قتل کیس صرف ایک قتل کی کہانی نہیں بلکہ ایک پورے منظم نیٹ ورک کی نشاندہی کرتا ہے, جہاں منشیات کا کاروبار طاقتور شخصیات کی پشت پر آئی اور قانون کے جو ہے وہ قانون کو کمزور کرنے کے جو ہے وہ اثرات تمام سینیریو سے جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں. کیا اس کیس کے تمام پہلوؤں کو جو ہے وہ بے نقاب جو ہے وہ ہو سکیں گے؟ کیا طاہر حسن کے انکشافات کے بعد بڑے ناموں پر بھی جو ہے وہ ہاتھ ڈالا جائے گا؟ یہ معاملہ دبانے کی یہ کوشش کی جائے گی؟ انہی جو ہے وہ تمام سوالوں کے ساتھ مزید جو ہے وہ ہم اس کیس کو جو ہے وہ آگے لاتے رہیں گے. اپنے میزبان شاہ رخ شاہ کو دیجیے اجازت, کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا اور پاکستان کا بہت خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.